آج اس کا سب سے بڑا مشن پورا ہونے جا رہا تھا۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے وہ 100 مردوں سے مطع کر چکی تھی، یعنی ٹیمپرری کانٹریکٹ میرج۔ ابائے میں بھی اس کے جسم کے خد و خال کی غیر معمولی خوبصورتی نظر آ رہی تھی، مگر کانپتے ہاتھ پاؤں وہ سب سے چھپا رہی تھی۔ اس نے اس منزل تک پہنچنے کے لیے 7 سال لگا دیے تھے۔ اس کی تیز ہوئی دھڑکن تو کسی کو سنائی نہیں دے رہی تھی، مگر نروس ہونے کی وجہ سے چہرے کے بدلتے تاثرات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اور کیوں نہ گھبراتی وہ اس سے ملنے جا رہی تھی جسے 3 ہفتے تک دنیا کا سپر پاور بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا اور آخر میں اکتا کر خرافات بکنے لگا تھا۔ that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? جی ہاں، وہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی سے ملنے جا رہی تھی، لیکن اس عورت کو ایران کے سپریم لیڈر تک ایکسس مل کیسے گیا؟ آخر کون تھی یہ عورت؟ کوئی مسلمان یا یہودی، شیعہ یا سنی، فرانسیسی یا ایرانی، جرنلسٹ یا یہودی ایجنٹ، اسماعیل ہانیہ اور حسن نصر اللہ کا پتہ دینے والی، یا بس اسلام کے اوپر ریسرچ کرنے والی؟ ایران کے اندر جاسوسوں کا نیٹ ورک بنانے والی، یا خامنئی کی عقیدت مند کہلانے والی؟ تو چلیے آج جانتے ہیں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے ایران میں اپنا جال کیسے بنایا تھا کہ ایران کے اندر سے ہی ایران کے اوپر ڈرون فائر ہو گئے۔ کون تھی وہ جو اسرائیل کو ایران میں ہر ٹارگٹ کی ایگزیکٹ لوکیشن بتا رہی تھی؟ ایران کے بڑے لیڈرز کے بیڈ روم سے خبریں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی تک کون پہنچا رہی تھی؟ یہ ساری گتھیاں سلجھانے کے لیے ہمیں اس عورت کو جاننا ہوگا، کیتھرین پریس شکدام۔ زن، زر، زمین، یہ 3 ہی جگڑے ہیں۔ صدیوں کوششیں کرنے کے بعد مسلمانوں کی زمین یعنی بیت المقدس پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا۔ اب وہ 2 چیزوں کا استعمال کر کے دنیا کو اپنا بنانا چاہتا ہے، زن یعنی عورت، اور زر یعنی بے تحاشا پیسے کا استعمال۔ اس پرچم میں ہی نہیں، ہمارے مستقبل میں بھی ایک دن ساری دنیا تمہاری غلامی میں ہو۔ یہ کہانی ابھی کی نہیں، صدیوں پرانی ہے، جس میں سیکس بھی ہے اور سائنس بھی، سبق بھی ہے اور سزا بھی۔ جن عورتوں کو ہم پاکستانی کمزور سمجھتے ہیں، اسرائیل نے اسے اپنی طاقت بنا کر ایران کے خلاف کیسے استعمال کیا، آج کی اس ویڈیو میں آپ سمجھ جائیں گے۔ اور اتنی دلچسپ داستان سننے کے بعد سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں گے۔ خیر، ایک پرانا قصہ ہے۔ جب ہولوکاسٹ میں بچ جانے والے ایک نظریاتی یہودی کے بیٹے کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ اس لڑکی کے نانا بھی یہودیوں کو نازیوں سے بچانے کے لیے بڑھ چڑھ کر لڑتے ہیں، یعنی کٹر یہودی خاندان کی لڑکی۔ لیکن آپ کو شوق لگے گا یہ سن کر کہ یہ لڑکی بڑی ہو کر اسلام قبول کر لیتی ہے۔ بتاتا ہوں کیسے، مگر پہلے یہ جانیے کہ اس کا باپ ایک سیکولر یہودی تھا۔ یہ لڑکی سائیکالوجی میں بیچلر کی ڈگری لے لیتی ہے اور پھر لندن یونیورسٹی سے فائنانس اور کمیونیکیشن میں ڈبل ماسٹر کی ڈگریاں بھی لے لیتی ہے۔ کتنی ہونہار ہے نا؟ کمیونیکیشن سکلز بھی آ گئیں، حساب کتاب میں بھی پکی ہو گئی، اور سالہ ذہن سے کھیلنا بھی جانتی ہے کیونکہ سائیکالوجی پڑھ لی ہے۔ اب کیا کرے گی یہ لڑکی؟ کیا کوئی بہت بڑا گیم کھیلنے والی ہے؟ مگر ان ساری ڈگریوں کو کر دیجئے ایک سائیڈ میں۔ اب یہاں اس لڑکی کی زندگی میں انٹری ہوتی ہے ایک یمنی مسلمان لڑکی کی۔ دونوں کی ملاقات یونیورسٹی میں ہی ہوتی ہے، کچھ وقت ساتھ گزارا اور دونوں نے شادی کر لی۔ یہ 2004 تھا۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد یہ لڑکی اسلام قبول کر لیتی ہے۔ جی ہاں، سب بہت خوش ہوئے، مگر ایک منٹ، ایک ایسے خاندان کی لڑکی جس کے دادا اور نانا نازی جرمن سے لڑنے اور ہولوکاسٹ میں سروائیو کرنے والے تھے، ایسی صہیونی لڑکی کے اسلام قبول کر لینے پر کسی کو تعجب نہ ہوا۔ خیر، اس پیر کے 2 خوبصورت بچے بھی ہو گئے۔ اس لڑکی نے اسلام کے بارے میں ایک ایک چیز جاننا شروع کر دی۔ بھائی، مسلم جو ٹھہری تھی، سب پتہ ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں پر ایک مسئلہ تھا۔ اس لڑکی نے سنی اسلام قبول کیا تھا۔ اسے میں مسئلہ کیوں کہہ رہا ہوں ابھی آگے جا کر آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ خیر، 2014 آ گیا، ادھر نئے سال کا سورج طلوع ہوا اور ادھر اس لڑکی کے گھر میں جیسے بدگمانیوں کی آگ برسنے لگی۔ دونوں میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تھے۔ 10 سال رشتہ اچھا چلا، مگر نہ جانے اب کیا ہو گیا تھا۔ میں بتاتا ہوں، اب اسے یہ رشتہ توڑنا تھا تاکہ نئے رشتے جوڑ سکے، یہاں نہیں، مشن ایران میں، کیونکہ یہ لڑکی کوئی اور نہیں، کیتھرین پریس شکدام ہی تھی، جس نے 2014 میں اپنے یمنی شوہر سے طلاق لی، اپنا فرقہ سنی سے شیعہ میں بدلا اور ایران نکل گئی۔
صہیونی سے سنی اور اب ایک ایرانی مومنہ، یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی روپ اور کئی بدلنے تھے، بلکہ اس روپ کے تو جلوے بھی بکھرنے تھے، ایسے کہ بڑے بڑے کمانڈرز پگھلنے تھے، مگر اپنی خوبصورتی کا جادو چلانے سے پہلے اس نے مذہب کا تیر چلایا، وہ بھی اپنے قلم سے۔ یہاں وہ ایک جرنلسٹ کے روپ میں آئی تھی، ایک ایسی جرنلسٹ جو ولایت فقی کی وفادار ہے، جس کا قلم ایران انقلاب کی حمایت میں ایسی تحریر لکھتا ہے کہ پڑھنے والے کے دل میں انقلاب کے دیپ جل جاتے ہیں۔ سب کی نظر میں وہ بڑی عقیدت مند بن گئی تھی، اور عقیدت ہی وہ چابی تھی جس سے وہ بند دروازے کھول سکتی تھی۔ 2015 سے 2017 کے درمیان صرف 2 سال کے عرصے میں وہ ایران کی بڑی صحافی بن گئی تھی۔ پہلے تو رائٹ ونگ کی ایجنسیاں جیسے مشرق نیوز، تسنیم نیوز، مہر نیوز کے لیے لکھا، مگر پھر اس کی قلم کی سیاہی رنگ لا رہی تھی کیونکہ وہ انقلاب کے گن گا رہی تھی۔ پھر کیا، کچھ عرصے میں ہی ایرانی سپریم لیڈر کی ویب سائٹ خامنہ.ای.ir میں باقاعدہ مصنف بن گئی، اب تہران ٹائمز اور پریس ٹی وی کے لیے بھی لکھنے لگ گئی۔ اس دوران کیتھرین نے 2 بڑے انٹرویوز بھی کر لیے، اب کربلا سے قم اور اصفہان سے مشہد تک سب کا بھروسہ جیت گئی تھی، صرف عام لوگ ہی نہیں، خاص کے لیے بھی خاص ہوتی جا رہی تھی۔ اس عرصے میں اس نے 2 ایسی کتابیں لکھی جس کے الفاظ اس کے ولایت فقی سے عقیدت اور شیعہ ہونے کی گواہی دے رہے تھے، مگر کون جانتا تھا وہ الفاظ جو لوگوں کے دلوں میں اتر رہے ہیں وہ سب جھوٹ اور فریب تھا۔ یہ کتابیں تھیں اربیاز رائزنگ انڈر دی بینر آف فرسٹ امام، اور فرام مکہ ٹو دی پلین آف کربلا، واکنگ ود دی ہولی ہاؤس ہولڈ آف دی پروفٹ۔ اقتدار کے اعلیٰ ایوانوں میں بھی یہ کتابیں ڈسکس ہو رہی تھیں، اور یہی وہ مذہبی جذبہ تھا جس کی وجہ سے بڑے بڑے دروازے اس کے لیے کھلتے گئے، لیکن دماغ کے بعد اس نے دلوں پر قبضہ کرنا تھا، کیونکہ پینیٹریٹ تو وہ کر گئی تھی مگر راز نہیں جان پا رہی تھی جو صرف پاسداران انقلاب کے کمانڈرز اور بعض سیاسی وزیروں کو پتہ تھے۔ راز کہ کیا ایران جوہری قوت بننے جا رہا ہے؟ کہاں ہیں اس کی تنصیبات؟ سائنسدان اور خفیہ ریسرچ سینٹر کہاں ہیں؟ حماس اور حزب اللہ کے لیڈرز کہاں سے آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر سپریم لیڈر تک پہنچنا۔ ان سب بڑے رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے اس نے استعمال کیا اپنی خوبصورتی کا۔ جی ہاں، متع یعنی کانٹریکٹ میرج۔ وہ ایک کے بعد ایک کانٹریکٹ میرج کرتی جا رہی تھی، ایرانی تاجر، انقلابی پروفیسر، پاسداران انقلاب کے آفیسرز، کمانڈرز یا پھر منسٹر۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کیتھرین نے 100 سے زیادہ مردوں کو متع کی آفر کی تھی۔ اب اس کے لیے بڑی بڑی شخصیات کے بیڈ رومز کے دروازے کھل چکے تھے۔ سوچئے کہ کیا کوئی شوہر اپنی بیوی سے راز چھپا سکتا ہے، اور وہ بھی اس سے جو کہ ایک جاسوس ہو جس کا مشن ہی راز معلوم کرنا ہو۔ اب اسرائیل کو ایران کے حساس مقامات کی اطلاعات ملنے لگ گئی تھی، ڈرون کا ٹارگٹ کیا ہوگا، کس دفتر میں کون سی فائل موجود ہے، کون سی سڑک سے خامنہئی کا قافلہ گزرے گا، یہ سب موساد کے سسٹم میں جا رہا تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ عقیدت مند، یہ انقلاب ایران کی دائی ایک اسرائیلی جاسوس ہے جو کہ کئی بڑے بڑے لیڈرز کی بیوی بن چکی ہے۔ بہت سی تصاویر میں وہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور پرو شیعہ فلم بنانے والے نادر طالب زادہ کے ساتھ مسکراتی نظر آتی ہے۔ کیتھرین کو روسی صدر پیوٹن کے اہم مشیر الیگزینڈر دوگن اور 2020 میں امریکی ڈرون حملوں میں ہلاک ہونے والے میجر جنرل قاسم سلیمانی کی بیٹی کے ساتھ بھی تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے، جن سے وہ خطے کے ایک کے بعد ایک دورے میں ملتی رہی تھی۔ اس کے انٹرویوز عالمی سطح پر دیکھے جاتے، انٹرنیشنل لیول پر اس کے بلاگ پڑھے جاتے، پوری دنیا کے سامنے وہ خود کو پرو شیعہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی، اور اسی کی آڑ میں وہ سارے راز اسرائیل پہنچا رہی تھی، مگر ساری دنیا ایک طرف، اس کے مشن کا دوسرا راؤنڈ ایک طرف، اور یہ بہت ہی مشکل تھا۔ جی ہاں، ایران کے سپریم لیڈر خامنہئی سے براہ راست ملاقات کرنا۔ ہاں، یہ یاد رہے کہ اس کی لکھی گئی کتاب ریولیوشن آف ایران سے سپریم لیڈر کافی متاثر ہوئے تھے۔ اب وہ پاسداران انقلاب کے ان لوگوں کو بار بار خامنہئی سے ملاقات کروانے کا کہتی جن سے اس کی اچھی دوستی تھی۔ آخر وہ اپنے مشن کے فائنل راؤنڈ میں داخل ہو گئی، کیونکہ تہران سے سپریم لیڈر کا ملاقات کے لیے دعوت نامہ آ گیا تھا۔ فیبرری 2017 تہران کی سڑکوں پر ہلکی بارش ہو رہی تھی، بغیر نمبر پلیٹ اور سیاہ شیشوں والی گاڑیاں اسے تہران کے ہوٹل سے لینے پہنچ چکی تھی۔
ایرانی چادر اور حجاب نے اسے مکمل لپیٹ رکھا تھا۔ اسے گاڑی کی پچھلی نشست پر پاسداران انقلاب کی دو خواتین کے درمیان بٹھایا گیا۔ جیسا کہ میں نے انٹرو میں بتایا تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، بار بار اپنا عبایا درست کر رہی تھی، کپکپاتی انگلیوں سے انگلیوں کی انگوٹھیاں سیدھی کر رہی تھی اور دل ہی دل میں اپنے اندر پیدا ہونے والے خوف کو مار رہی تھی، چونکہ وہ جانتی تھی آج وہ اس سے ملنے جا رہی ہے جسے کچھ لوگ نائب امام مانتے ہیں۔ جی ہاں، آیت اللہ علی خامنائی۔ ویسے ان کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، میں ان کی زندگی کے بارے میں پوری ڈاکومنٹری ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا۔ مگر ابھی اس امپورٹنٹ سین پر نظر رکھیے کیونکہ یہ بہت عام ملاقات تھی۔ اس کے بعد ہی کیتھرین پر کابینہ کی تمام مذہبی شخصیات کا اعتماد اور بڑھ جائے گا۔ کمانڈرز کیتھرین کو ایک سین میں لے کر گئے جہاں درخت ہی درخت تھے، وہیں سے اسے ایک بیٹھک میں لے جایا گیا جہاں خوبصورت نقش و نگار والے قیمتی قالین بچھے تھے۔ بیٹھک میں خمینی اور خامنئی کی تصاویر بھی لگی ہوئی تھیں۔ کیتھرین نے یہ سوچا تھا کہ یہ جگہ کسی صدارتی محل جیسی ہوگی، لیکن یہ بہت سادہ تھی۔ وہاں عربی طرز کے صوفے اور فرش پر کشن تھے۔ اسے ایک گلاس میں میٹھی چائے اور کھانے کے لیے اخروٹ پیش کیے گئے۔ وہ ایک ایک چیز باریک بینی سے نوٹ کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر ہلچل شروع ہو گئی۔ خامنئی کو اپنے پاس آتا دیکھ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ ادب میں کھڑی ہوئی تو خامنئی نے ایک مرتجم کے ذریعے کیتھرین کو فرش پر بیٹھنے کو کہا اور خود مسند پر بیٹھ گئے۔ کیتھرین کو پہلے ہی خبردار کیا گیا تھا کہ وہ خامنئی کی طرف آنکھ ملا کر نہ دیکھے اور جب تک وہ کوئی سوال نہ پوچھے بات نہ کرے۔ خامنئی کو بتایا گیا تھا کہ کیتھرین ایک مکمل نظریاتی شیعہ مذہب اختیار کر چکی ہے۔ یہی نہیں، کیتھرین کی تحریر کی کامیابیاں بھی ان کے علم میں تھیں۔ کیتھرین یہ دعویٰ کرتی ہے کہ خامنئی نے اسے اس جنگ عظیم کے بارے میں بتایا جو مستقبل میں لڑی جائے گی۔ خامنئی نے شیئر کیا کہ وہ کس طرح مسجد اقصیٰ کو یہودیوں سے آزاد کروانا چاہتے ہیں۔ آدھے گھنٹے بعد ایرانی رہنما اچانک اٹھے اور چلے گئے۔ خامنئی کی ہیبت اتنی زیادہ تھی کہ ان کے جاتے ہی کیتھرین کو یوں لگا کہ جیسے اس کی جان میں جان آئی ہو، مگر اس کا امپاسبل مشن کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ اس ملاقات کے بعد کیتھرین ایران میں ہیروئن بن چکی تھی۔ اخبارات میں نام، ٹی وی پر انٹرویوز، خامنئی.ir پر مضامین اور مذہبی حلقوں میں اس کا تذکرہ۔ 2017 سے 2022 تک 5 سال میں ایران میں کیتھرین کی طوطی بولتی رہی۔ ہر مقام، ہر جگہ پر اس کا ایکسس تھا، اور اس کے ایکسس کا مطلب ہے اسرائیل وہاں موجود تھا، کیونکہ وہ سب کچھ اس کی دو آنکھیں نہیں دیکھ رہی تھیں بلکہ اس کی آنکھوں سے موساد کو پورا ایران نظر آ رہا تھا۔ اب اسرائیل کے ایکشن لینے کا وقت آ گیا تھا اور کیتھرین کا اپنے چہرے سے نقاب ہٹانے کا، اسے ایران چھوڑنا تھا۔ 2022 میں وہ فرانس کے لیے نکل رہی تھی کہ ایئرپورٹ پر اسے روک لیا گیا۔ انٹیریئر منسٹری کے ایک افسر نے اس سے پوچھ گچھ شروع کر دی مگر کچھ نہ مل سکا اور فرانس کے لیے اڑ گئی۔ اب ایران کے چونکنے کا وقت آ گیا تھا۔ فیبروری 2022 دی ٹائم آف اسرائیل پر کیتھرین کا ایک آرٹیکل شائع ہوا جس میں اس نے لکھا کہ میں نے ایران کو اندر سے دیکھا اور اب واپس آ چکی ہوں۔ میں نے اسلام صرف انفلٹریشن کے لیے قبول کیا اور ولایت صرف رسائی کے لیے۔ ایران میں جیسے زلزلہ آ گیا ہو، مذہبی ادارے ہل گئے، کیتھرین کے انٹرویوز ڈیلیٹ کیے جانے لگے، ٹی وی چینلز سے فوٹیج غائب کر دی گئی اور جن لوگوں سے اس نے مطع کیے تھے، ملاقاتیں کی تھیں، دوستیاں بنائی تھیں، وہ سر پکڑ کر بیٹھ کے۔ تب ایران کو اندازہ ہوا کہ یہ صرف انفلٹریشن نہیں تھی بلکہ ڈیکیڈ لانگ مشن تھا جس نے ان کے مقدس سسٹم کو اندر سے لیک کر دیا تھا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، وہ جا چکی تھی۔ اس کے دیے گئے نقشے، راستے اور چہرے اب موساد کے کمپیوٹر میں محفوظ تھے۔ وہ کیا کر کے چلی گئی تھی، کچھ وقت بعد اس کے اثرات دکھائی دینے لگے تھے۔ 31 جولائی 2024 تہران کی ایک محفوظ سمجھے جانے والی عمارت پر ایک ڈرون حملہ ہوا اور صرف 8 سیکنڈ میں ہی حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ شہید کر دیے گئے۔ اب ایران سوگ میں ہی تھا کہ 2 ماہ بعد 27 سپتمبر 2024 کو بیروت کے جنوبی علاقے میں خطرناک آپریشن میں حزب اللہ کے سربراہ نصر اللہ اپنے خفیہ کمانڈر سینٹر میں مارے گئے۔ دونوں حملے الگ الگ ممالک میں ہوئے، الگ الگ گروپ کے سربراہان پر کیے گئے، مگر ایک چیز سیم تھی، ٹارگٹ کی لوکیشن 100% درست تھی۔ ایسی درستگی، ایسی ایکوریسی، ایسا ریئل ٹائم انٹیلیجنس فیڈ جو صرف سیٹلائٹ سے نہیں کسی اندر کے بندے سے آ سکتا ہو۔
سوال پھر وہی، کون دے رہا تھا اسرائیل کو یہ لوکیشن؟ تب ایک نام پھر میڈیا پر گردش کرنے لگا، موساد کی انڈر کور ایجنٹ کیتھرین پریس شدام۔ مگر وہ تو 2022 میں ایران سے نکل چکی تھی، تو پھر یہ سب کیسے؟ تب ایک تھیوری سامنے آئی جسے کوئی ثابت تو نہ کر سکا، مگر سب نے اسے سنجیدگی سے ضرور لیا۔ کیتھرین صرف انفارمیشن لے کر نہیں گئی تھی، بلکہ اپنے پیچھے ایسے لوگ چھوڑ گئی تھی جو اس کے پیچھے اس کے پلانٹڈ خیالات، نقشے نشانات کو وقت آنے پر ایکوریٹ کرتے ہیں۔ یعنی یہ جنگ نظریات، ذہن اور اعتماد کی تھی۔ پھر 13 جون 2025 کو جو ہوا اس سے ظاہر ہو گیا کہ ایران کے اندر اسرائیل کا جاسوسی نظام خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ 27 جون تک اسرائیلی جنرل کے بیان کے مطابق اسرائیل نے ایران کے 30 سیکیورٹی چیف اور 11 نیوکلیر سائنسدانوں کو قتل کیا۔ 900 سے زائد ٹارگٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس میپ انیشلی حملوں میں بالکل درست تھا۔ ہر ٹارگٹ کی لوکیشن پری پلان، ایکیور اور ریئل ٹائم تھی، جس کی وجہ صرف سیٹلائٹ نہیں ہو سکتی بلکہ اندرونی نیٹ ورک اور جاسوسوں کا ڈیٹا تھا۔ وہ بات الگ ہے کہ اندر سے حملہ ہونے کے باوجود ایران نے ہار نہیں مانی، بلکہ اسرائیل پر ایسا جوابی وار کیا کہ اسرائیل گھٹنوں کے بل گر گیا۔ مگر کیا اب ایران اپنے اندر موساد اور را کے جاسوسوں کا صفایا کرنے کے لیے جھاڑو پھیرے گا؟ دوسری طرف کیتھرین یہ کہتی ہے کہ وہ موساد کی جاسوس نہیں، بلکہ وہ تو انویسٹیگیٹڈ جنرلسٹ ہے، اور اسی لیے اس نے اسلام قبول کیا تاکہ وہ جان سکے کہ ایران کے اندر کیا چل رہا ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ موساد نے جو پوچھا وہ طوطے کی طرح بتا دیا۔ کیا کہیے، ہر جاسوس کامران فریدی جیسا تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ کھل کر بتا دے، وی آر اسپائی۔